السلام علیکم دوستو، آج بھی ہمارے آپس کے تعلقات کے بارے میں نوجوانوں خاص طور سے مخاطب ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارے جو روزمرہ کے تعلقات ہیں اس میں بہت دراریں پائی جاتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ نالہ ہیں، ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، بعض معاملات میں کچھ اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب تک معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، معاشرے میں خوشگوار تبدیلی نہیں آ سکتی، خوشگوار تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، اب ہر ایک آدمی اپنے اندر سوچتا ہے کہ ہمارے بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی ہمیں بلا لے گا جب اس کا حکم ہوگا۔ یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہیں ایسی شکل میں جبکہ یہ ہماری ناپائیدار زندگی ہے، کسی وقت بھی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس خرابی میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں، تعلقات ہیں۔ کسی سے کچھ معاملہ بن گیا، اس سے آپ کو غصہ ہو گیا اور آپ بہرحال اس سے ایک خاص قسم کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں کینہ۔ یعنی اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو آپ کو خوشی محسوس ہو۔ یہ ایک یارڈ اسٹک ہے، کسوٹی ہے کہ آپ کو کسی سے کینہ ہے یا آپ کا دل صاف ہے۔ اگر کسی شخص، کسی رشتہ دار، کسی عزیز، کسی دوست کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع ملے، اس سے آپ کو خوشی ہو یا دل خوش ہو اندر سے، تو سمجھ لیں کہ یہ کینہ ہے، اور اس کینے سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ ہمارا بگڑتا ہے۔ ہر مذہب میں اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ اسلام میں بھی کینے کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ رائی برابر بھی کینہ اگر کسی کے سینے میں ہوگا تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے ہر مذہب میں برائیوں کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ سزائیں جب بھی دی جاتی ہیں جب وہ برائی کرنے، اس برائی سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرے میں نقصان پہنچتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، ماحول بگڑتا ہے، ہماری ارد گرد کی فضا بگڑتی ہے، آپس کا محبت اور پیار متاثر ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو ہم محبت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فضا پیدا نہیں ہو پاتی۔ بات ہو رہی ہے تعلقات کی، تو میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے بار یہ بات دہرانا پڑتی ہے کہ ہمارے اپنے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہئیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی سے تعلق خراب ہو رہا ہے تو آپ فراغ دل کا معاملہ کریں اور اس سے درگزر کا معاملہ کریں، معافی طلبی کر لیں۔ بعض جگہ بڑی مشکل ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے معافی مانگ لی ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہم اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتے۔ ایسی شکل میں ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا، کوئی نہ کوئی سلیقہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیسا پیدا کی جائے۔ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اس کے سامنے جانا نہیں چاہتے
تو آپ اس کو تحریر کر دیں کہ بھائی یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہے، آپ اس معاملے میں میرے سے ناراض ہیں، میرے دل میں بھی بے تکے خیالات ہیں جس پہ میں شرمندہ ہوں اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ اب یہ اس معاملے میں جب کہ آپ کسی کے سامنے جانا نہ چاہیں، اب آپ نے اگر معافی مانگ لی تحریراً تو بس آپ بری الذمہ ہو گئے۔ اب اس کے اثرات قدرتاً اللہ تعالیٰ بہتر ڈالے گا اور معاملہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ دنیا بظاہر آپ یہ دیکھتے ہیں عالم اسباب ہے، عالم اسباب کی دنیا ہے، لیکن بہرحال یہ روحانیت ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں، اس سے مثبت ریز، پازیٹیو ریز اس تک پہنچیں گی اور اس کے دماغ میں بھی، دل میں بھی آپ کے لیے اچھی رائے پیدا ہوگی۔ جب تحریراً آپ اس کو لکھ کے بھیج دیں گے کہ بھئی میں آپ کو اپنا معاملہ صاف کرتا ہوں، جو میرے سے معاملہ ہو گئے میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، لیجیے صاحب۔ اسی طرح سے ہر مذہب میں حالات اور معاملات کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے طریقے موجود ہیں، بس یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم کوشش کریں اپنے معاشرے میں تعلقات کو بہتر کرنے کی۔ تعلقات بہتر ہوں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ تعلقات بہتر کرنے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ آپ ایٹیکیٹس، بڑے کا ادب کریں، چھوٹے کا لحاظ کریں، گھر کے اندر بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے حفظ مراتب، ان کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، باہر نکلتے ہو چھوٹے بڑے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے جب آمنا سامنا ہو تو بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے سلام کریں، یعنی جو آپ کے مذہب میں ہے اس طریقے سے آپ ایک دوسرے سے ملیں، تو یہ کیا ہوگا، اس سے کہ بہتر احساسات پیدا ہوں گے اور آپ اپنے معاشرے میں خوشگوار لے کر آئیں، خوشگوار فضا پیدا کریں گے۔ جب خوشگوار فضا پیدا ہوگی تو ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے 2 ویلاگ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ اور نہ جانے کہاں شروع ہو گئی ہو، اس کا پتہ نہیں، بہرحال سب ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو انسان کو کیوں مارنا چاہتا ہے، کیوں مارنا چاہتا ہے، یہ سوچے آپ۔ ارے بھئی ہم سب انسان ہیں، خدا کے واسطے ہم انسان ہیں، ہمیں انسانیت کی بنیاد پر ایک ساتھ مل جل کر باہم ترقی کے راستے پہ چلنا چاہیے، محبت کے راستے پہ چلنا چاہیے، یا ایک دوسرے سے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے میں ڈرتے ہیں۔ اب یہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ اللہ نہ کرے، جیسا کہ بعض قوتیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاہتی ہیں کہ یہاں کچھ قوتوں کا فیصلہ ہو جائے، نا یہ پتہ لگ جائے کون سپر ہے، بس اسی سپرمیسی کے چکر میں کہیں دنیا آگ میں تبدیل نہ ہو جائے، سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ہم کس سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی یہ انسان اپنی کیمسٹری میں ایک ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، سنہری آنکھوں کا ہے، نیلی آنکھوں کا ہے، کالے ڈیلوں کا ہے، سب سنہرے بالوں کا ہے، کالے بالوں کا ہے، سب انسان ہیں، پیلا، لال، سفید، کالا، یہ سب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنی اپنی علاقے کی خوبصورتی کے اعتبار سے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا. اس کی حکمت ہے. جتنا آپ سوچیں گے اس کی حکمت کے متعلق آپس میں آپ کو اس کائنات میں چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ محبت محسوس کریں گے جب آپ کائنات کی چیزوں میں اس پازیٹیو وے میں سوچیں گے کہ دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے قداور آدمی پیدا کیے، کہیں چھوٹے قد کے آدمی پیدا کیے، کہیں بہت زیادہ طاقتور آدمی پیدا کیے، کہیں چھوٹے قد کے آدمی پیدا کیے. غرض کہ ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی پہچان ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت اور پیار سے رہیں.